بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہے ہمارا وحی۔ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ ہم مسلمان بطور دین آج کس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق ہم میں سوچنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور اگر آپ سوچنے والوں میں ہو تو آپ ان کم خوش نصیبوں میں ہو جو زمین پر قلیل صورت میں موجود ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی طرف سے کم لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، حال حال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ اس شعر کا مطلب ہے اس مسلمان قوم میں باوجود اس کے مٹ جانے کے، یعنی مسلمان قوم مٹ چکی ہے، کہیں کہیں ایسا شخص اب بھی نظر آتا ہے جو علیل صبح اٹھ کر اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں گڑ گڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کر لینے کی آرزوئے کرتا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، کہیں اس کی دعائیں اور التجائے برابر نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب شیطانی نظام روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ میں نے سوچنے سمجھنے والوں کو کیوں ان حال لوگوں میں شمار کیا؟ کیونکہ یہی لوگ اس اندھیری دور سے دور اپنی روشنیوں میں جھانک سکتے ہیں، اور یہ لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ مسلمان آج کیوں دنیا میں مغلوب ہے، اور قرآن بھی ایسی پیچیدہ مسائل کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے گائیڈ کرتا ہے جو اس مسئلے کی گہرائی تک پہنچ کر حقیقت معلوم کر سکے اور مستقبل کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر سکے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ النساء 83۔ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہی کم لوگ کبھی نہ کبھی چینج ضرور لائیں گے، کیونکہ زیادہ لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ سورہ انعام آیت نمبر 116۔ ایک دوسری آیت بھی ہے وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ سورہ یونس آیت نمبر 36 ترجمہ۔ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اور کم لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَآمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ قرآن 11/40۔ اور دوسری آیت ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ قرآن 34/13۔ اس کے علاوہ متعدد جگہوں پر قرآن نے اکثریت کی حوصلہ شکنی کی ہے اور کم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو آتے ہیں اپنی آج کی ٹاپک کی طرف، وحی کی طرف۔ کیا ہمارے علماء و مشائخ قرآن کو آخری فائنل کتاب عملاً مانتے ہیں، یا صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ ہم اس قرآن کو خدا کی طرف سے آخری کتاب مانتے ہیں اور اسی قرآن کے اوپر ہم زندگی گزاریں گے؟ اگر آپ تھوڑی بہت اپنی دین کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور ان مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ جو قرآن ہمیں سینکڑوں دفعہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، وہ قرآن آخر یہ کیوں نہیں بتاتا کہ ہم مسلمان زکوٰۃ کتنا دیں؟ آپ کے اس سوال کا جواب مذہبی پیشوا ملیت یہی جواب دے گا کہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے، یعنی تفصیل نہیں ہے۔
اس کے باوجود کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر وہ چیز تفصیلاً بیان کی ہے جس کی تا قیامت انسان کو ضرورت تھی۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن 41/3۔ لیکن پھر بھی یہ بات مولویوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ جیسے پی کے فلم میں عامر خان کہتا ہے کہ ہمارا رائٹ نمبر بہت ہی سمپل ہے، جس خدا نے ساری کائنات کو بنایا اس کو چھوڑ دو، مطلب رہنے دو، اور جو آپ لوگوں نے معصوم لوگوں کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ڈپلیکیٹ گارڈ بنایا ہے اس کو ہٹائے دو۔ یہ تو تھا فلمی ڈائلاگ جو آج ہمارے بھی کام آیا، لیکن ہم مولویوں آخر کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم مولوی کی یہ بات مان لیں کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ سال بعد اپنے مال سے 2.5% غریبوں کو بطور ثواب دے دیں، یہ ان خدا کا تقاضا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرے، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ قرآن 2/219۔ اس آیت کا کیا کریں گے ہم، جس میں واضح حکم ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد مال سارا کا سارا اللہ کے راستے میں مستحقین پر خرچ کرو۔ جب آپ ضرورت سے زائد مال آگے غریبوں میں تقسیم کرو گے، یا اگر اسلامی نظام ہو اور اس کے حوالے کرو گے، تو آپ کے پاس سال کے بعد 2.5% کہاں بچے گا؟ اللہ نے انسانوں کو معیشت کا فرمولہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے، لیکن یہاں ہم سب وہ دوسرے سارے حربے غربت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے، لیکن جو اللہ نے بتایا ہے وہ نہیں کریں گے۔ قرآن کی اس آیت کے بارے میں علامہ اقبال کی رائے بھی دیکھ لیجئے۔ جب علامہ اقبال کو 1917 میں روس کی جانب سے یہ خبریں ملی کہ لینن نے روس میں سوشلسٹ انقلاب کی جانب بڑھنے کا اعلان کیا، اور اس نے ان الفاظ میں مزدوروں کی حکومت کا پروگرام دیا ہے کہ تمام سرکاری اہلکاروں کی تنخواہیں نہ صرف یہ کہ ایک مزدور کی اوسط اجرت سے زیادہ نہ ہوں گی، اور یہ سب کے سب سرکاری اہلکار منتخب شدہ اور قابل تبادلہ ہوں گے، یعنی منتخب کرنے والے اپنے نمائندے کو کسی بھی وقت واپس بلا سکے۔ یہ ان ہمارے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ کا فرمولہ کاپی کیا ہے انہوں نے، کیونکہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو خلافت ملی اور اس سے اس کی تنخواہ کے بارے میں پوچھا، تو صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ مدینہ شہر میں جتنی مزدور کی تنخواہ ہوگی اتنی ہی میری ہوگی۔ پھر اس کو پوچھا گیا کہ اس میں آپ کا گزارا ہو پائے گا، تو صدیق رضی اللہ نے کیا خوب جواب دیا کہ اگر گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، جس کے ساتھ آٹومیٹک میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ تو روس کے اس اقدام پر علامہ اقبال نے یہ اشعار لکھے تھے: قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار، اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل الغفو میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ تو یہ آپ کے سامنے علامہ اقبال کا خیال اور قرآن کی آیت ہے، اور مذہبی پیشواؤں کا عجمی اسلام بھی آپ کے سامنے ہیں، جنہوں نے دین کے ایسے احکام متعارف کروائے ہیں جو کتاب اللہ قرآن میں نہیں ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ مولویت وحی کے بارے میں یہ جواب دیتے ہیں کہ وحی 2 قسم کی ہے، نمبر 1 وحی خفی اور نمبر 2 وحی جلی، یا وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع احادیث کا مجموعہ، لیکن یہ جواب خود بہت سے اعتراضات کی گرفت میں ہے۔ ایک تو ان مذہبی پیشواؤں کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ احادیث کی آخر تعداد کتنی ہے، یا پھر صرف احادیث کی کتابوں ہی کی تعداد بتا دے۔
تیسری اہم بات کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سینکڑوں سال بعد لکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو بھی آسمانی وحی کا درجہ دے دیں تو قرآن آخری آسمانی کتاب کیسے رہ پائے گا؟ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ اس قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے، کیونکہ اس کے نزدیک احادیث کی کتابیں بھی وحی ہی ہے، اور جب وہ وحی ہوئی تو آخری آسمانی کتاب کون سی ہوئی؟ اس لیے علامہ اقبال نے ان مفسرین کے بارے میں جو قرآن کی تفسیر کرنے کے نام پر ہمارے اوپر مسلط ہے فرمایا تھا کہ احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پژند۔ اگر آپ صرف اسی پر سوچ سمجھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ضروری ہے یا اس کے ساتھ اور ہزاروں کتابیں، تو باقی اور مسئلے بھی اسی قرآن سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر امت مسلمہ یوں ہی ہزاروں کتابیں سینے سے لگائے بیٹھی رہے گی اور قرآن کو ان ہزاروں کتابوں کے نیچے رکھا جائے گا تو ہمارے حالات اس سے بھی بدتر ہوتے جائیں گے۔ انگوٹھے چاپ آپ کے حکمران ہوں گے اور ہنرمند و تعلیم یافتہ طبقہ ان کے نیچے غلام رہے گا۔ تو آپ صرف اسی پر سوچ لیں کہ اللہ نے ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے یا یہ احادیث کی ہزاروں کتابیں بھی نازل ہوئی ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔